اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی کہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر۔ آج کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لعنت فرما۔ اللہ کا لعنت کرنا، پہلی بات تو اسے سمجھ لیں کہ یہ رحمت کے مقابلے میں ہے، یعنی اللہ اگر کسی پہ لعنت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر لعنت کرے، یا قرآن مجید میں جیسے آتا ہے کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے مسلمان بھی لعنت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے، یعنی یہ ایک بد دعا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کی دوری کے حوالے سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو یہ بد دعا دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل کوئی معمولی فعل نہیں، وہ کام واقعی ایسا کام ہے جو لعنتی ہونے کا مستحق۔ اس حدیث کا ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ابھی آ جاتا ہے۔ جیسے آپ نے یہ حدیث پہلے بھی سنی ہوگی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بد دعاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس برائی کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ہماری زندگیوں میں کسی درجے میں شامل ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی، اور دوسرے لوگوں کو بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کو بچائیں تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق نہ قرار پائے۔ تو ان چند باتوں کے ساتھ میں حدیث آپ کے سامنے بورڈ پہ جو لکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے گی، اور پھر اس حدیث کے حوالے سے قرآن مجید کی چند آیات اور مزید کچھ احادیث پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم روشنی ڈالیں۔ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اور فعل جو ہے وہ فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور وہ فاعل جو ہے دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لعنہ میں وہ ضمیر کی صورت میں ہے، ترجمہ میں کر رہا ہوں اس نے لعنت کی، یا پھر وہ فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ظاہر ہوتا ہے فاعل تو آپ گردان سے صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال کرتے ہیں، ہم نے صیغہ نمبر 1 استعمال کیا، اور اس کے بعد فاعل کو میں حالت رفع میں لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اور فاعل میں لا رہا ہوں ایک مرکب اضافی کی صورت میں رسول اللہ، اللہ کے رسول نے لعنت۔
यानी कल जो हमने सबक शुरू किया था कि जुमला फेलिया में फाइल और मफूल जो है वो हमेशा मुफरद नहीं रहते बल्कि मुरक्कब बनकर भी आते हैं, और तमाम मुरक्कबात के हवाले से कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह की थी। तो आज उसी सिलसिले की एक एग्जांपल आपके सामने और है कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत, अब किस पे लानत की है वो मफूल होगा। अच्छा, उर्दू में देखिए, मैंने कल भी आपके सामने इसको जिक्र किया था कि उर्दू में हम मफूल के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं पर की। जैसे अल्लाह ने यहूदो नसारा पर लानत की, ठीक है, तो वो पर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अरबी में लाना फेल जो इस्तेमाल होता है तो प्रेपोजिशन के बगैर इस्तेमाल होता है, लिहाजा जो मफूल आएगा वो प्रेपोजिशन नहीं आएगी उसके साथ, यानी अला का लफ्ज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, मफूल डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। और वो मफूल कौन है? वो है एक और मुरक्कब इजाफी आपका आकिलर रिबा। आकिल कहते हैं खाने वाला, आकिल खाने वाला, कातिब लिखने वाला, शाहिद गवाही देने वाला, साजिद सजदा करने वाला, आबिद इबादत करने वाला, नासिर मदद करने वाला। तो इन तमाम अल्फाज की डाई देखिए एक ही है, यानी फाइल करने वाला, ठीक है, तो ये सब का वजन एक ही है। तो आकिल अकला फेल से है ना, अकला फेल से आकिल खाने वाला। अब सूद का खाने वाला मुरक्कब इजाफी है, तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हमारी बनी थी आकिलुर रिबा हालत रफा में, लेकिन चूंकि सूद का खाने वाला जुमले में मफूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आप आकिल पर को नसब में इस्तेमाल कर रहे हैं, आकिलर रिबा सूद के खाने वाले पर। अब ये पर उर्दू में आप लगा रहे हैं, अरबी में लाना फेल जो है वो प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल नहीं होता। ये है आपको एक मतलब फिर बता रहा, क्लियर हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमला क्लियर कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिलर रिबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के खाने वाले पर लानत की है। उसके बाद और किस पे आप लानत फरमा रहे हैं? वह मुकिलाहू, मुकिलाहू, मुकिल कहते हैं खिलाने वाला, मुकिला नसब में हु उसका खिलाने वाला। इस जुमले को इस तरह समझ लें। एक और जुमला मैं आपके सामने रखता हूं पहले, फिर ये बात आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए मैं कहता हूं नसर तू, क्या तर्जुमा होगा? मैंने मदद की, नसर तू, नसर तू ज़ैदन, मैंने जैद की मदद की। व अखाहू, और उसके भाई की। व उम्महू व अबाहू, और उसके माँ बाप की। व बनीही, और उसके बेटों की। इब्नुन बेटा, इब्नुन की जमा बनूना, जमा सालिम है, ऊना साउंड आ रही है, जमा सालिम मुज़क्कर की साउंड है। ऊना साउंड रफा साउंड है, नसब और जर साउंड क्या होगी? बनीना।
جب بنونا مضاف ہو کر آئے گا تو الف لام داخل نہیں ہوگا, اعراب ہلکا ہوگا, تو کیا بن جائے گا بنو. بنونا کو میں کہہ رہا ہوں جب وہ مضاف ہو کر آئے گا تو بن جائے گا بنو, اور اس کے بیٹے بنوہو, اس کے بیٹے, یہ حالت رفع میں بیٹے ہیں. اب وہ بیٹے اگر حالت نصب میں چلے جائیں تو بنینا استعمال ہوگا نا. اب بنینا جب مضاف ہو کر آئے گا نون ڈراپ ہو جائے گا, بنی اور اٹیچڈ ہو. اس اٹیچڈ ہو سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو اس پہ کیا آتا ہے زیر آتی ہے. بنی ہی, اس کے بیٹے, یعنی پہلے اس کے بیٹے رفع میں تھے, اب اس کے بیٹے نصب میں چلے گئے, اور اگر اس کے بیٹے جر میں بھیجنا چاہتے ہیں تو بھی بنی ہی ہوں گے. تو اب یہ جملہ دیکھیں, نصرت زیدن, میں نے زید کی مدد کی, و اخاہو, اور اس کے بھائی کی, اور و امہو و اباہو, اور اس کے ماں باپ کی, و بنیہی, اور اس کے بیٹوں کی. کلیئر ہو گیا؟ تو اب دیکھیں, لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی سود کے کھانے والے پر, وَمُؤْكِلَهُ, اور اس کے کھلانے والے پر. کلیئر ہو گیا نا؟ یہ ایگزامپل سامنے رکھیں تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. پھر اس کے بعد وَكَاتِبَهُ, اور اس کے لکھنے والے پر. اب یہ سامنے جملہ ہوگا تو اور کے ساتھ دیکھیں, وہ یہ فعل جو سب کے ساتھ کام کر رہا ہے, یعنی یہ زید مفعول, اخاہو مفعول, امہو مفعول, اباہو مفعول, بنیہی مفعول. ٹھیک ہے, ان تمام کو ہم نے واو کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک مفعول کے زمرے میں لے لیا. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ, و شاہدیہ. کہ شاہدیہ کیسے بنا؟ شاہد گواہ, گواہی دینے والا ایک, دو شاہد ہوں تو شاہدانی. ٹھیک ہے, شاہدن اس کا مثنیٰ کیا بنے گا شاہدانی. شاہدانی کی حالت نصب پر کیا ہوگی شاہدینی, آنی اینی مثنیٰ ساؤنڈ. اب شاہدانی کو اگر میں مضاف بنا کر لانا چاہتا ہوں, الف لام داخل نہیں ہوگا اور اعراب ہلکا ہوگا, تو مثنیٰ کا اعراب کیسے ہلکا ہوتا ہے؟ نون گر جاتا ہے, بالکل جمع سالم مذکر کی طرح. اور مضاف الیہ اٹیچ ہو کی ضمیر لا رہا ہوں تو کیا بن گیا شاہداہو, اس کے دونوں گواہ. اب شاہدینی, اس کو اگر میں مضاف بنا کر لاؤں, الف لام داخل نہیں ہوگا, نون ڈراپ ہو جائے گا, تو پیچھے کیا رہ گیا شاہدئی, اور اٹیچ ہو کی ضمیر لاؤں تو اس اٹیچ ہو سے پہلے یا ساکن ہو, تو ابھی آپ کر چکے ہیں, اس پہ سیدھی زیر آتی ہے شاہدئی, اس کے دونوں گواہ. اب چونکہ دیکھیں یہ آکل الربا مفعول بن کر آ رہا ہے, موکلہ مفعول بن کر آ رہا ہے, کاتبہ مفعول بن کر آ رہا ہے, شاہدیہ بھی مفعول بن کر آ رہا ہے. تو اب ترجمہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کے کھانے والے پر, اور اس کے کھلانے والے پر, اور اس کے لکھنے والے پر, اور اس کے دونوں گواہوں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصیح ترین انسان ہے عرب. اب فوراً پر دیکھیں ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ چلے یہ تو بات سمجھ میں آتی تھی, آکل الربا سود کھانے والا ہے, موکلہ کھلا رہا ہے, لکھنے والا گواہی دینے والا, تو اس کو پھر آپ نے خاص طور پہ آگے جملے میں بیان فرمایا فقالا, اور آپ نے فرمایا, یہ انشاءاللہ کالا ہم آگے پڑھیں گے, کیا فرمایا
ایک جملہ اسمیہ فرمایا ہم سواء، ہم سواء، they are equal. سواء علیہم اانذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون. کیا ترجمہ کرتے ہیں سواء کا؟ برابر. برابر ہے ان پر، آپ انہیں انتظار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو سواء کا لفظ جو ہے یہ برابر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واحد جمع سب کے لیے سواء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، کیونکہ شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا کہ جی ہوں میں تو یہاں سواء آنا چاہیے تھا. نہیں، سواء جو ہے واحد کے لیے بھی سواء ہے اور جمع کے لیے بھی سواء ہے. تو وہ قالا، اور آپ نے فرمایا ہم سواء، وہ برابر ہے، وہ برابر ہے. تو ایک حدیث الحمدللہ آپ کے سامنے گرامیٹیکلی آ گئی، اور جتنی مطلب میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے امید کرتا ہوں یاد بھی ہوگی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ فعل ایسا ہے کہ جس فعل کے حوالے سے رحمت للعالمین وہ بھی بد دعا دے رہے. سود کے حوالے سے جب سورۃ البقرہ کی آپ آیات پڑھتے ہیں آخر میں بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر کما یقوم الذی، اس شخص کی مانند جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، بدحواس کر دیا. یعنی سود جو لوگ کھاتے ہیں ان کا قیامت کے دن حشر یہ ہوگا جب قبروں سے اٹھیں گے یا میدان حشر میں وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر باولا کر دیا، بدحواس کر دیا. پھر آگے بیان فرمایا ذالک بانہم، یہ ان کا حال اس وجہ سے ہوگا، ذالک بانہم قالوا، یہ حال ان کا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، انما البیع مثل الربا، یہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے، یہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے. انسان بزنس کیوں کرتا ہے جی؟ نفع کمانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو سود پہ پیسے کیوں دیتا ہے؟ نفع کمانے کے لیے. تو جب مقصد دونوں کا نفع کمانا ہے تو ایک جیسی چیزیں نہ ہوئی. تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، یہاں تو انہی کا قول ہے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. یعنی یہ کیا بات ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کا قول مانے کہ اللہ تعالیٰ نے کے اس قول پہ وہ جو کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، اس میں کوئی عقلی دلیل نہیں دی، اپنی اتھارٹی جو ہے اس کو شو کیا، اس کو پیش کیا کہ احل اللہ البیع، اللہ نے حلال کر دیا، حلال ٹھہرایا تجارت کو، وحرم الربا، اور سود کو حرام کرا. دو چیزیں دکھنے میں ایک جیسی ہو، ان میں سے ایک حلال ہے ایک حرام ہے، اس کا فیصلہ کون کرے؟ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہ دیکھیں سمپل سی ایگزامپل سامنے رکھیں اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر پھر بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. نبی وسلم کی ایک اور حدیث ملتی ہے میں سود کے حوالے سے، آپ نے فرمایا کہ الربا 70 حومن، سود کے گناہ کے 70 درجے، 70 درجے ہیں. اب یا تو 70 درجے ہیں یا عربی زبان میں یہ 70 کا عدد جو ہے وہ کثرت تعداد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہم اردو میں 100 کا عدد عام طور پہ کثرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں نے آپ کو 100 دفعہ جملہ فعلیہ بتا دیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایگزیکٹ 100 دفعہ نہیں پڑھایا آپ کو
क्या मतलब है, कितनी दफा हम पढ़ चुके हैं इसको। तो अरबी में 70 का अदद जो है वो इस्तेमाल होता है कसरत तादाद के लिए। तो आप ने फरमाया कि अर्रिबा सबूना हुबन, सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं, ऐसरुहा, और उसका सबसे हल्का दर्जा, हल्का तरीन दर्जा क्या है, ऐन की हर रजुलु उम्महू, कि कोई शख्स अपनी मां के साथ निकाह करे। ये सूद का सबसे हल्का दर्जा, यानी हल्का दर्जा देखें ये है, उससे ऊपर के दर्जे क्या होंगे, यानी हमारी समझ में नहीं आ सकते। अच्छा, अब ये बात जरा इस माशरे में समझ नहीं आती, ठीक है ना, यानी उस माशरे में तो चूंकि होता था, तो निकाह मक्त क्या था, यानी अब देखें ना, एक शख्स अपनी मां के साथ, बेशक अपने बाप की जो बीवी होती थी, बाप के मरने के बाद जायदाद के चक्कर में उससे शादी कर लेता था, होती तो मां ही थी ना उसकी। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ये नहीं है, तो बात इसका अगर आज के हम दौर में समझना चाहते हैं तो सिंपल सी एग्जांपल है, इसको जरा इस तरह एक दर्जे नीचे लें। अगर आपको आपका कोई दोस्त मशवरा दे, आप शादी के ख्वाहिशमंद हैं और वो आपको मशवरा देता है कि अपनी बहन से निकाह कर लो, क्या करेंगे आप? कंसीडर करेंगे उसका मशवरा? यानी मुख्तलिफ तर्जमल हो सकते हैं ना, आप उसका मुंह तोड़ देंगे, थप्पड़ मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, तुम्हें जुर्रत कैसे ये बात करने की? उसके बाद वो अपने मशवरा दिल करता है और वो कहता है अच्छा अगर ये मशवरा बुरा लगा तो ऐसा करो, उसी घर में रहने वाली अपनी कजन, अपने चचा की बेटी से निकाह कर लो। क्या आप उसमें भी उसे थप्पड़ मारेंगे? नहीं मारेंगे ना, क्यों? अब वो उसमें सवाल करता है वो आपसे कि जब मैंने कहा अपनी बहन से निकाह कर लो तो तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया, और मैंने कहा अपनी कजन से निकाह कर लो तो तुमने इसे कंसीडर किया, तुम सोच में पड़ गए कि हाँ सोचा जा सकता है। दोनों एक जैसी तो हैं, एक जैसी है ना, क्या फर्क है? अब देखें फर्क क्या, यानी अगर दलाइल से बात करना चाहें तो आप कहेंगे कि वो मेरी बहन है, वो मेरे लिए हराम है, और वो मेरी कजन है, वो मेरे लिए हलाल है। ये हराम हलाल किसने करार दिया? अल्लाह ताला ने। यानी दिखने में दोनों एक जैसी है। अब देखना जरा, इसको पीछे जाते जाएं थोड़ा सा, हम सब किसकी औलाद है? आदम की औलाद है, आदम और हवा की औलाद है। हम सब क्या हुए, बहन भाई हुए कि ना हुए? जरा पीछे जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं, हजरत आदम और हवा तक पहुंचे। हजरत आदम या अम्मा हवा के कोई बहन भाई थे? इरफान साहब थे? नहीं ना। उनकी औलाद हुई और फिर उस औलाद से ही ये नस्ल आगे चली। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला की अथॉरिटी के हवाले से कानून क्या था कि वो जो एक मर्तबा प्रेगनेंसी थी, उससे जो भी औलाद पैदा होती थी वो एक लड़का और लड़की पैदा होते थे और वो आपस में बहन भाई हुआ करते थे। और फिर दूसरी मर्तबा के हमल से जो लड़का लड़की पैदा होते थे वो आपस में बहन भाई होते थे। अब उनका आपस में एक दूसरे से निकाह हो सकता था, ठीक है, यानी उस वाले पेयर का दूसरे वाले पेयर के साथ, अब इस तरह ही नस्ल बढ़ी है। लेकिन अगर आप देखें उस हवाले समझे तो असल चीज, ये असल बात समझने वाली क्या? अथॉरिटी। ये अथॉरिटी किसकी है? दो चीजें आपको दिखने में एक जैसी नजर आती हो, लेकिन असल चीज ये है कि हराम करार देना और हलाल करार देना ये किसका काम है? ये अल्लाह ताला का। अब देखें, उम्मीद करता हूं कि बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अगले अल्फाज भी सुनिएगा फमन जाअहू मौइज़तुम मिन रब्बिही, बस जिसके पास उसके रब की तरफ से नसीहत आ गई, फंतहा, फिर वो बाज आ गया, फलहू मा सलफ, तो उसका जो गुजर चुका,
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، بالکل آسان آسان جملے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو اسے اس کی گرفت فرمائے گا. تمہیں اپنے کومنٹس پاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ساری زندگی تو سود لیتا رہا. ٹھیک ہے، اب آگے حاجی بن گیا. تو اب دیکھیں نا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. پہلے اسے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نچلا ترین درجہ جو ہے، وہ ہلکا ترین درجہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح جو ہے اس کے برابر قرار دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے ان لوگوں کا حشر بیان فرما دیا. نصیحت آ گئی، باز آ گیا. تو جو ہو چکا وہ اس کا معاملہ اس کا اللہ کے پاس ہے. اللہ چاہے معاف کر دے، اللہ چاہے بس گرفت فرما دے. تمہیں کامنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اصل جو بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے، ومن آدھا، ہاں جس نے دہرایا، جس نے اعادہ کیا، وہ سن لے. فاولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار، جملہ اسمیہ، یہ ہیں آگ والے. ہم فیہا خالدون، ہم مبتدا، خالدون خبر، فیہا جار مجرور متعلق خبر، وہ اس میں ہمیشہ رہے. اصل بات یہ ہے جو ہمارے سمجھنے والی ہے. اب اس کو بھی مثال سے آپ بڑی آسانی سمجھ سکتے ہیں. اگر فرض کیا کوئی ایسی سچویشن پاسبلٹی ہے دنیا میں، اور ایسا ہوا بھی ہے کہ اگر بچپن میں کھوئے ہوئے دو بہن بھائی جوانی میں ایک دوسرے سے نکاح کر لیں، پاسبلٹی ہے نا؟ ہو سکتا ہے نا. مطلب دیکھیں، کوئی ان کا فیملی سانگ نہیں ہے، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے جس وجہ سے وہ پہچان لیں ایک دوسرے کو، تو پاسبلٹی ہے. اچھا، اب کیا ہوا؟ نکاح ہو گیا. پتہ نہیں تھا نا، نکاح ہو گیا. اور این اس رات کو اس لڑکے کو پتا چلتا ہے یہ تو میری کھوئی ہوئی بہن ہے. کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ اتنا پیسہ لگا ہے، اتنا خرچہ ہوا ہے، اتنا ارینجمنٹ ہے، یہ اویل کر لوں، اس کے بعد دیکھی جائے. سوچے گا کبھی نہیں. اب یہ وہی چیز ہے، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، رک گیا. نصیحت آ گئی، رک گیا. تو فلہ ما سلف، جو گزر گیا تو اس کا. ٹھیک ہے. ومن آدھا، یعنی دنیاوی معاملے میں ہم کیا کہتے ہیں، سب پتہ چل جاتا ہے ہمیں. یعنی یہ حدیث بھی سامنے آ جاتی ہیں، آیات بھی سامنے آ جاتی ہیں، لیکن انسان کہتا نہیں یہ جو اصل میں نے اب ایک جگہ پر ذرا وہ کیا ہوا ہے، انویسٹ کیا ہوا ہے، اتنا خرچہ کیا ہوا ہے، بس یہ پروجیکٹ میں پورا کر لوں، یہ پروجیکٹ پورا ہو جائے، اس کے بعد میں چھوڑ دوں. لیکن طرز عمل بالکل وہی ہونا چاہیے اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ نے کرنا ہے. پھر آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ گیا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سن لو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار. سیدھی سی بات ہے، اگر تو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے تو بڑے شوق سے اس کو جاری رکھے. اور ظاہر بات ہے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، تو اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ دے اور اللہ کے لیے اگر آپ سٹیپ لیں گے. اب یہ جو سوالات کچھ ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں، جی
کیا کریں, کیسے کریں, یہ کریں, وہ کریں. اب پہلی بات تو دیکھیں, بنیادی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ہم نے جب اس کورس کو شروع کیا تھا تو اس وقت بنیادی طور پہ وہ آیت سامنے رکھی کی تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر. اب قرآن مجید کی نصیحت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اتنوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا سخت گناہ ہے. اب وہ بات جو میں نے کہا تھا نا کہ آفر آپ کو ہو کہ اپنی بہن سے نکاح کر لو تو آپ اس کا منہ توڑ دیتے ہیں, اور آج یہی آفر آپ کو قدم قدم پہ مل رہی ہے. مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ آپ اس کا منہ توڑتے ہیں. آپ اس کا منہ نہیں توڑتے, اسے بچھاتے ہیں, اسے چائے پلاتے ہیں, اسے پانی پلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ذرا ڈیٹیلز دو اس آفر کی. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارا طرز عمل اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے, ہمیں یہ پتا تو ہو کہ یہ برائی ہے اور اتنی سخت برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایسی ایسی آیات نازل کی ہیں. یہ کوئی معمولی آیات نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. اور نبی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اس میں ایک حدیث, موٹی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث یہ بھی نہیں آپ کہیں گے کہ کوئی اتھینٹک حدیث نہیں ہے, اس کا ریفرنس مسلم کی روایت ہے, اس میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے. اور الحمدللہ آپ کو یہ حدیث زبانی یاد بھی ہو گئی ہے, اس کا ترجمہ بھی آپ کو آ گیا ہے, اور اب تو الحمدللہ آپ کو اس کی گرامر بھی آ گئی ہے. آپ کو اس کی گرامر بھی آ گئی. اس گرامر کے بعد اب آگے سوالات آپ کے جو بھی ہیں, آپ کا پیریڈ ہوتا ہے, مفتی صاحب آتے ہیں, کیونکہ انما انا مدرس, آئی ایم اونلی اے ٹیچر, ٹھیک ہے, ما انا بمفتن, میں ہرگز مفتی نہیں. کوئی صورت سود ہے نہیں ہے کیا ہے, یہ سارا ان کا کام ہے ٹیکنیکل. میں تو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کو جو نصیحت والا پہلو ہے وہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے جو پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر ہماری زندگی میں یہ کسی درجے میں شامل ہے تو پہلا کام تو ہم یہ کریں گے کہ خود اس سے نکلیں اور اپنے ارد گرد نظر ڈالیں. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سود میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوں گے, لیکن سود کا غبار یا دھواں ان کے اندر ضرور جا رہا ہے. تو آپ جتنا مرضی اس سے پاک ہو جائیں, آپ اپنے آپ کو بچا لیں, لیکن وہ دھواں آپ کے اندر ضرور ہے. باہر آگ لگی ہو, دھواں اٹھ رہا ہو, کیا کریں گے؟ دروازے کھڑکیاں بند کر لیں گے, پہلا سٹیپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ ناک بند کر لیں گے. اس کے بعد اب سانس روک لیں گے, سانس نہیں روک. پھر دیکھیں کیا بس یہی کر کے بیٹھ جائیں گے, کوشش نہیں کریں گے اس دھوئیں کو ختم کرنے کی. اب جو شخص اس دھوئیں کو ختم کرنے کے لیے جو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایک پڑھا لکھا شخص اور طریقے سے پلان کرے گا, ایک کم پڑھا لکھا شخص اس کی پلاننگ اور ہوگی. اب اصل ہے دیکھیں کام, اب یہ نا ہم کیا کریں گے, یہ بڑا ایک سوال ہے. اس میں مثال سامنے رکھیں اس چڑیا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آپ کو پتا نا وہ چھوٹا سا پرندہ وہ چونچ میں پانی لے کر جو اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا, تو اسے پوچھا کہ تمہارے اس پانی سے آگ بجھ جائے گی؟ کیا کہا تھا اس نے؟ کہا مجھے پتا ہے کہ میرا یہ پانی وہ آگ نہیں بجھا سکتا, لیکن کم از کم قیامت کے دن میں ان لوگوں میں تو شامل ہوں گی جو آگ لگانے والوں میں نہیں تھے بلکہ آگ بجھانے والے. تو یہ جو ہم یہ کہہ کے بڑے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, جی ہم کیسے کریں, ہم کیا کریں, وہ کچھ کر سکتے ہیں کم از کم بتائیں تو صحیح لوگوں کو. اور اسی کے لیے کیا کریں, آپ کے لیے پروگرام وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں آپ کو, اب یہ کام علماء کا ہے,
वो हमारे लिए कोई गाइडलाइन जो है वो तय करें, हमें उस पर चलाने की कोशिश करें, हम हमारे सामने चीजें रखें, तो सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए आसान होंगी। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसे समझने की और इसे आगे से आगे पहुंचाने की और इसके हवाले से बेहतरीन हिकमत अमली जो है तैयार करने की तौफीक अता। ले जी, आज सुबह मुझे एक फोन आया मैनचेस्टर से एक स्टूडेंट का। उन्होंने सलाम दुआ के बाद मेरे सामने जुमला रखा कि जी मैं जुमला फेलिया जो है वो आजकल मेरे तेरे मुताला है। तो एक जुमला मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो जुमला यह था कि स्कूल के इस लड़के ने उस स्कूल के लड़के को मारा। तो मैंने उनको जुमला ये तकरीबन 12 मिनट में समझाया। अब हमारा पीरियड खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट है। अब मैं देखना ये चाहता हूं कि क्या आप इस जुमले को 5 मिनट में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी, जो हमारा तरीका कार है उसको सामने रखते हैं। मुझे सर आप करवाएंगे माशाल्लाह जी। मारा जी इसमें फेल है, ठीक है, मारा अल्हम्दुलिल्लाह फेल है। हमारा तायुन हम कर लें पहले जुमला फेल के अज्जा का। जी हाँ जी, स्कूल का ये लड़का ये हमारा फाइल हुआ, यानी ने से पहले पहले जो होगा हमारा फाइल होगा, ठीक हो गया। और उस स्कूल का लड़का मफूल है पूरा, ठीक है ना, यानी को से पहले पहले वाला मफूल है। आप तायुन कर लें, आपके लिए जुमला बड़े से बड़ा ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा जी। अब देखें फाइल हमारा जाहिर है, तो गर्दान से सीधा नंबर 1 या सीधा नंबर 4, और चूंकि लड़का है, ठीक है, लिहाजा ज़राबा लगेगा जी। ज़राबा फेल हमने शुरू में लगा दिया। अब हमारे पास फाइल और मफूल। हाँ जी, फाइल है स्कूल का ये लड़का, स्कूल का ये लड़का। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? मुरक्कब इजाफी में इशारे का इस्तेमाल। मुरक्कब इजाफी में जो हमने शेड्स पढ़े थे, सादा मुरक्कब इजाफी, पेचीदा मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल, मुरक्कब इजाफी में सिफत का इस्तेमाल, मुरक्कब इजाफी में इशारे का इस्तेमाल। तो 5 चीजें हमने मुरक्कब इजाफी में पढ़ी थी। तो ये है मुरक्कब इशारी में, मुरक्कब इजाफी में इशारे का इस्तेमाल। इसका तरीका मैंने क्या बताया था? इशारा समझे नहीं है, इशारे को हाइड कर लें, आपके पास सादा मुरक्कब इजाफी बच जाता है स्कूल का लड़का। स्कूल का लड़का सादा सा मुरक्कब इजाफी बना लेंगे आप, क्या बनेगा जी? वलदुल मदरसाती, वलदुल मदरसाती। ज़राबा वलदुल मदरसाती, स्कूल के लड़के ने मारा। लेकिन अब इशारा हमने जो है वो अनहाइड कर दिया। इशारा किसकी तरफ है जी? लड़के की तरफ है या स्कूल की तरफ है? लड़के की तरफ है। अब लड़का क्या है मुरक्कब इजाफी में? मुजाफ है या मुजाफिल है? मुजाफ है। मुजाफ की तरफ इशारा तो कहाँ लगता है? आखिर में, ठीक है। अब लड़के की तरफ इशारा है, लड़का वाहिद है, मुज़क्कर है, वाहिद मुज़क्कर का करीब वाला इशारा लगा दें, वो क्या है? हाज़ा। ज़रबा वलदुल मदरसाती हाज़ा, स्कूल के इस लड़के ने मारा। अब किसको मारा जी? उस स्कूल के लड़के को मारा। इशारा हाइड कर दें, इशारा हाइड किया, कंस्ट्रक्शन हमारे पास फिर सादा होगी। क्या बनी जी? स्कूल का लड़का, करें कंस्ट्रक्ट। अच्छा, अब चूंकि ये मफूल है ना, तो मुज़ाफ को यहीं पर नसब में ले जाए, ठीक है। वलदल मदरसाती, ठीक है। अब इशारा अनहाइड किया, इशारा किसकी तरफ है? स्कूल की तरफ। और स्कूल क्या है? मुज़ाफ इलैह है, और इशारा जब मुज़ाफ इलैह की तरफ होता है तो कहां आता है? मुज़ाफ इलैह से पहले आता है, ठीक है। लिहाजा इशारा कहां लगेगा? यहां पर लगेगा, जो कि अल मदरसा के मुताबिक होगा। अब अल मदरसा क्या है? वाहिद है, मुअन्नस है, ठीक है, और इशारा दूर का है, दूर का इशारा। तो वाहिद मुअन्नस, बईद का इशारा क्या है? दिल का। तो अब ये कंस्ट्रक्शन आपकी होगी मुकम्मल। ज़रबा वलदुल मदरसाती हाज़ा वलद तिलकल मदरसा।
ٹھیک ہو گیا جی؟ نہیں جی الحمدللہ ہم نے 5 منٹ سے پہلے غالباً اس کو مکمل کر لیا. تو بات وہی ہے جو میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ جملہ یقین کریں کوئی بھی آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، صرف اگر آپ اس کے اجزاء کا تعین کر لیں اچھی طریقے سے کہ اس کے اجزاء کون کون سے ہیں. جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کے 2 بنیادی اجزاء مبتدا اور خبر، 2. پھر تیسرا جو اس میں آ جاتا ہے متعلق. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ ہے تو اس کے 2 بنیادی اجزاء فعل اور فاعل. پھر اس میں تیسرا جو آ جاتا ہے مفعول، اور پھر اس تیسرے سے آگے بنتا ہے آپ کا متعلق. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایک جز آپ لے کے آگے جو ہے وہ جا سکتے ہیں. تو الحمدللہ آج ایک حدیث بھی ہم نے گرامیٹیکلی پوری کر لی مکمل، اور وہ ایک ٹیکنیکل سا جملہ بھی جو ہے وہ بھی کر لیا. کل انشاءاللہ تعالی ہم جملہ فعلیہ میں 3 ٹاپکس جو ہے وہ انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب بہت ہم نے فعل پہ ٹائم جو ہے وہ لگا لیا، فعل ماضی پہ. ابھی فعل مضارع بھی پڑھنا ہے، اور پھر فعل مضارع کے مختلف جو ہیں وہ شکلیں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گی. تو فعل ماضی کو منفی بنانا، فعل ماضی میں سوالیہ جو ہے وہ انداز پیدا کرنا، اور فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 ٹاپکس ہم کل کور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آج ہم نے سنا ہے حدیث کے حوالے سے اسے ہمیں سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وہ حدیث سامنے رکھا کریں، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنا ہے، اس نے جو دعا دی ہے کہ نزل اللہ عمران، اللہ خوش رکھے ایسے شخص کو کہ سمع منا حدیثاً، جس نے ہماری طرف سے کوئی بات سنی، فحفظہ، پھر اس نے اس کو یاد رکھا، حتیٰ یبلغہ، یہاں تک کہ اسے آگے پہنچا دیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.